السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، خواتین حضرات، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ جو سوالات آپ نے ہم تک پہنچائے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، اشرف بھائی سوال کرتے ہیں، کیا اپنی گاڑی یا گھر پر ماشاء اللہ سبحان اللہ لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ جی ہاں، اگر کوئی آدمی اپنی گاڑی پر یا اپنے گھر پر اس طرح کے کلمات لکھوانا چاہتا ہے یا کوئی پوسٹر لگانا چاہتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، لگا سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ کسی قسم کی بے ادبی اور بے احترامی کا اندیشہ نہ ہو۔ محمد ابرار صاحب سوال کرتے ہیں، ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک کھانے کا، ایک پینے کا، ایک سانس کا، کیا یہ بات حدیث سے ثابت ہے؟ کھانے کی جہاں اور بہت سی سنتیں اور آداب ہیں، وہی ایک اہم سنت یہ بھی ہے کہ آدمی بالکل پیٹ بھر کر نہ کھائے۔ جب کھانے کی کچھ خواہش باقی ہو تو اس وقت اپنا ہاتھ روک لے۔ اور سوال میں جو بات پوچھی گئی ہے وہ ترمذی کی روایت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کسی آدمی نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن کوئی نہیں بھرا۔ انسان کے لیے زندگی کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ چند لقمے اپنی کمر سیدھی رکھنے کے لیے کھائے، اور اگر وہ زیادہ کھانا چاہتا ہے تو وہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے، اور ایک حصہ سانس اور ہوا کے لیے باقی رکھے۔ یہ بات ترمذی میں موجود ہے۔ جنید بھائی کا سوال ہے، کیا کسی جنگلی جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ شریعت اسلامیہ میں قربانی کے جانور متعین ہیں، اور ان میں بھی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ جانور پالتو ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی آدمی نے ان میں سے کوئی جانور جنگل میں سے پکڑا اور اس کو چند دن اپنے گھر پہ پال لیا تو اب اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اور قربانی کے لیے شریعت میں جو جانور متعین ہیں وہ یہ ہیں کہ اونٹ اور اونٹنی یعنی نر اور مادہ، اسی طرح گائے، بیل، بھینس اور بھینسا، بکرا، بکری، بھیڑ، دمبا اور مینڈھا، یہ جانور متعین ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے جانوروں کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ احمد بھائی اوکھلا سے معلوم کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی نماز میں امام کے پیچھے سو جائے اور کوئی رکن سوتے ہوئے چھوٹ جائے تو ادائیگی کا کیا طریقہ ہوگا؟ جی ہاں، اگر کوئی آدمی نماز میں امام صاحب کے پیچھے سو جائے اور وہ سوئے بھی مسنون طریقے کے مطابق، یعنی جس طرح رکوع اور سجدے کا یا تشہد کا مسنون طریقہ ہے، اسی طریقے کے مطابق اگر کوئی آدمی امام صاحب کے پیچھے سو جاتا ہے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر سوتے ہوئے اس کا کوئی رکن چھوٹ جائے یا یہ کہ پوری رکعت چھوٹ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ بیدار ہو اور امام صاحب نے سلام نہ پھیرا ہو تو پہلے جو رکن چھوٹ گیا ہے، یا اگر پوری رکعت یا 2 رکعتیں بھی چھوٹ گئی ہیں تو پہلے وہ اپنے اس رکن کو اور اپنی ان 2 رکعتوں کو ادا کر لے، اور پھر امام کے ساتھ اسی رکن میں شامل ہو جائے جس رکن میں وہ امام صاحب کو پائے گا۔ لیکن اگر کسی آدمی نے پوری نماز میں ہی اس چھوٹے ہوئے رکن کو ادا نہیں کیا اور امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد اس رکن کو ادا کیا، تب بھی اس کی نماز درست ہو جائے گی، لیکن اتنے زیادہ تاخیر کی وجہ سے وہ آدمی گنہگار ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کا سوتے ہوئے رکوع چھوٹ گیا تھا، اور چھوٹنے کے بعد اس نے وہ اسی وقت رکوع ادا نہیں کیا جب وہ نماز میں بیدار ہوا اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا، لیکن اس نے پوری نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھی ہے، تو سلام پھیرنے کے بعد اپنا یہ رکوع ادا کر لے اور پھر سلام پھیر دے تو اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اعجاز احمد صاحب کا سوال ہے، جن صورتوں کی صبح شام پڑھنے کی فضیلت ہے، اگر ان کو نماز میں پڑھ لیا جائے تو کیا فضیلت حاصل ہو جائے گی یا نہیں؟ جی ہاں، مذکورہ طریقے کے مطابق بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر احادیث میں صبح کے وقت میں سورہ یاسین پڑھنے کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اگر کوئی آدمی سورہ یاسین کو نماز میں فجر کی سنتوں میں پڑھ لیتا ہے تو اسے یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی آدمی اشراق کے نوافل میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے تب بھی اسے یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح رات میں سورہ ملک، سورہ الف لام میم، سجدہ وغیرہ پڑھنا یہ مسنون ہے اور احادیث سے ان کے فضائل وارد ہیں، لہذا اگر کوئی آدمی رات کے نوافل میں یا عشاء کی سنتوں میں بھی ان صورتوں کو پڑھ لیتا ہے تب بھی اسے یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔
ایک صاحب کا سوال ہے، بہت سی مرتبہ امام صاحب نماز ختم کرتے ہوئے السلام علیکم کی جگہ سلام علیکم کہہ دیتے ہیں اور سلام پھیر دیتے ہیں، تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ نماز کو مکمل کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا یہ مکمل مسنون ہے۔ اگر کوئی آدمی السلام علیکم یا کوئی امام صاحب السلام علیکم کے بجائے سلام علیکم ورحمۃ اللہ اس طرح کہتا ہے تو تب بھی نماز تو درست ہو جائے گی، البتہ خلاف سنت ہونے کی وجہ سے نماز کے ثواب میں کمی ہو جاتی ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، اگر قربانی کا جانور چوری ہو گیا تو اب قربانی کا کیا مسئلہ ہے؟ جی ہاں، اگر کسی آدمی کے قربانی کا جانور وہ چوری ہو گیا یا یہ کہ اس جانور میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جو عیب قربانی کے صحیح ہونے کے لیے رکاوٹ ہے، اور وہ آدمی جس کا جانور چوری ہوا ہے وہ مالدار ہے، یعنی اس پر قربانی واجب ہے، تو اب اس آدمی کے لیے تو ضروری ہوگا کہ وہ دوسرا جانور خریدے یا بڑے جانور میں اپنا حصہ لے۔ لیکن اگر وہ آدمی غریب تھا اور اس نے نفلی ثواب کی نیت سے کوئی جانور اسی نیت سے پالا تھا کہ میں اس کی قربانی کروں گا، اور وہ جانور چوری ہو گیا یا مر گیا یا یہ کہ کوئی اس میں ایسا عیب پیدا ہو گیا، تو پھر اس غریب آدمی پر دوسرے جانور کو خرید کر قربانی کرنا ضروری نہیں ہوگا، اور نہ ہی بڑے جانور میں حصہ لینا ضروری ہوگا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اسی طرح اپنے سوالات ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔